السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين النبي الكريم، لم يشاهدن وشاهدين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے آغاز دروس سے قبل ہمارا اپنے کریم سے دروس محبت کے ساتھ محمد خضرہ کی جانب اور لگا کر حضور آقا نامدار مدینی کے تاجدار محمد کے ہمسا جناب رحمت مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ الطاہر والثنا صلی اللہ تعالی سیدی علیہ وسلم و سلام بشر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم۔ ایک مطلب ہے کہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم والعافات والقدر والجواب وتطهر بعمل جميع السيئات والفضل والرجاء وتطهر من جميع الاخلاق والاحكام والمعاملات انك على كل شيء قدير۔ رسول برکت کے لیے اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وحسن الخواتم وحسن الكمال وجهه الكريم وعلى اله واصحابه كل رحمه ونفس حضرات، ہمارا بچے کا جانتے ہیں کہ یہ رمضان مبارک کا آخری جمعہ جمعۃ الوداع ہے۔ اس کے بعد یہ مبارک اور مصروف مہینہ عنقریب ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ بڑا ہی بابرکت مہینہ اور بڑا ہی عظمت والا یہ دن ہے۔ میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی: وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے، چونکہ زکوٰۃ سے جو ہے تو ہوتا یہ ہے کہ ارتکاز زر میں یہ کمی کی باعث کا زر بنتا ہے اور اس سے دولت جو ہے گردش میں رہتی ہے اور مسلمانوں کے درمیان آپس میں پیار، محبت، ہمدردی اور بھائی چارہ اس سے پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس کا ایک اہم ترین فائدہ اور نظام جماعت کے قیام کے لیے سرمایہ وہاں پہنچانا ہے، تاکہ غریبوں پر مال خرچ کرنا اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے 32 مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کرتا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، کیونکہ اسلام میں حقوق العباد، بندوں کے حق ادا کرنا یہ بہت اہم اور بہت ضروری ہے۔ چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز روزہ ادا کر لیا تو ہم بری ذمہ ہو گئے۔ کوئی انسان زندگی بھر نمازیں پڑھتا رہے اور روزے رکھتا رہے لیکن وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے، بندوں کا حق ادا نہ کرے، تو کل قیامت کے دن میں اس کا دامن پکڑے کہ مولا اس بندے نے دنیا میں ہمارا حق ادا نہیں کیا، آج ہمیں اس سے انصاف چاہیے۔ اس وقت پھر یہ جو نمازیں ہم نے پڑھی ہوں، یہ جو ہم نے روزے رکھے، یہ سب کے سب ہمارے نام اعمال سے نکال کر ان کو دے دی جائے۔ تو لہٰذا زکوٰۃ ایک ایسا اہم نظام ہے، ایک ایسا اہم فریضہ ہے کہ جس کی ادا نہ کرنے پر اللہ و رسول نے سخت وعیدات بیان کی۔ قرآن حدیث میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کے متعلق جو وعیدات آئے ہیں وہ بڑے سخت ہے، اور ادا کرنے والوں کے لیے اللہ و رسول نے بڑی خوشخبریاں سنائی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سن 9 ہجری کی بات ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو آپ نے انہیں کیا وصیت فرمائی؟ حضور السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے جب تم یمن میں جاؤ تو سب سے پہلے وہاں کے لوگوں کو دعوت دو کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لائیں، وہ اللہ کو ایک مانے۔ جب وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لے تو پھر انہیں بتاؤ، انہیں آگاہ کرو کہ اللہ نے ان پر دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی۔ پھر جب وہ نمازیں پڑھنا شروع کر دے
تو پھر انہیں آگاہ کیجیے، انہیں بتائیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے اغنیاء یعنی مالداروں سے لے کر ان کے فقراء یعنی غریبوں میں تقسیم کر دی جائے۔ زکوٰۃ کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ زکوٰۃ لے کر کے نعوذ باللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے اس مال کو جمع کیا یا اپنی آل و اولاد کے لیے جمع کیا، ہرگز نہیں، بلکہ زکوٰۃ کا حکم دیا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ جو لوگ ہیں، انسان ہیں، ان کے درمیان توازن برقرار رہ سکے، کیونکہ سماج میں کئی اقسام کے لوگ ہیں، امیر بھی ہے، غریب بھی ہے، متوسط بھی ہے۔ تو امیر پر زکوٰۃ فرض کی گئی تاکہ وہ غریبوں کا خیال رکھے اور انہیں مال وقتاً فوقتاً وہ دیتے رہیں، بلکہ حضور علیہ السلام اور ان کی اولاد کے لیے تو زکوٰۃ لینا حرام۔ تو بہرحال حضور علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل کو اس وصیت کے ساتھ یمن کی طرف روانہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ محبوب آپ آگاہ کر دیجئے، ہے نا، ایک روایت میں کہ امرنا بالصلاۃ والزکوٰۃ والصیام، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں نماز پڑھنے، زکوٰۃ ادا کرنے، روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو انہیں خوشخبری سنا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے کہ وہ سونا اور چاندی جو انہوں نے جمع کیا اسے جہنم کی آگ میں تپا کر اس سے ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو اور ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے وہ مال جسے تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، بس اب اللہ کے عذاب کا مزہ چکھو۔ یہ مال جسے آج ہم کہتے ہیں میرا مال ہے، میرا مال ہے، اور جب غریبوں میں نہیں دیتے ہیں، جب کوئی مانگنے والا آتا ہے تو اسے دیکھ کر ہم منہ چڑھاتے ہیں، ہماری پیشانیوں پر بل پڑ جاتے ہیں اور پھر ہم جو ہے تو اس کی طرف سے رخ پھیر لیتے ہیں، اسے پیٹھ دکھا کر کے چلے جاتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے قرآن نے بڑی سخت وعید سنائی ہے۔ لہٰذا وہ آدمی کہ جس کو اللہ تعالیٰ مال عطا کرے اور اس کی زکوٰۃ نہ دے تو کل قیامت کی دن ایک گنجے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا اور پھر اس کے پیچھے دوڑے گا، یہاں تک کہ ایک روایت میں کہ وہ اپنا ہاتھ اس کے منہ میں دے دے گا تو وہ اس کے ہاتھ کو چبا ڈالے گا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ اس کی گردن میں لپٹ کر اس کے منہ کو اپنے دونوں جبڑوں سے پکڑ لے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ تو اللہ پر بڑی سخت وعیدات ان لوگوں کے لیے بھی بیان ہوئی ہے کہ جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ آئیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں زبدۃ الواعظین کے اندر یہ روایت درج ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو 5 عمل کرنے سے رک جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اپنی 5 نعمتیں روک لیتا ہے۔ اب وہ 5 کام کیا ہے اور وہ 5 نعمتیں کیا ہیں؟ جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کے مال کو آفتوں اور مصیبتوں سے محفوظ نہیں رکھتا ہے۔ جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو پھر ان کا مال برباد ہو جاتا ہے، وہ تلف ہو جاتا ہے، وہ چوری ہو جاتا ہے، وہ لٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ اس کی حفاظت نہیں فرماتا۔ جس مال کی لوگ زکوٰۃ ادا کر دے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس مال کا محافظ ہو جاتا ہے۔ دوسرا، جو زمین سے پیدا ہونے والی چیزوں کا، اناج کا عشر نہیں نکالتا اللہ تعالیٰ اس کی کمائی سے برکت اٹھا دیتا ہے۔ عشر یہ کیا ہے کہ جن کے پاس کھیتی باڑی ہے اس کھیت میں وہ جو بھی اناج ہوتے ہیں سال میں، چاہے وہ 2 مرتبہ ہو یا 3 مرتبہ ہو یا جتنی مرتبہ ہو، وہ جتنی مرتبہ حکام لیں گے، جتنی مرتبہ اس سے فصل حاصل کریں گے، ہر بار اس کو اس کا عشر ادا کرنا واجب ہے۔ زکوٰۃ مال پر ہے اور کھیتی باڑی پر عشر ہے۔ جو صدقہ ادا نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے عافیت چھین لیتا ہے۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے صرف بس زکوٰۃ ہی دینا، یا صرف پوچھ نکال دیے تو ہو گیا کام، ایسا نہیں۔ زکوٰۃ تو فرض ہے جو دینا ہی دینا ہے،
عشر تو واجب ہے جو ادا کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی انسان کو چاہیے وہ صدقہ و خیرات کرتا رہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے اتنے لاکھوں کی زکوٰۃ نکال دی، میں نے ہزاروں کی زکوٰۃ تو دے دی، میں نے جو ہے تو اتنا پیسہ عشر کا بھی نکال لیا، اب میں کیوں صدقہ کروں، اب میں کیوں الگ سے اور پیسہ دوں، تو وہ یہ خیال نہ کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ نہ دینے والوں کے لیے فرماتا ہے کہ ان سے عافیت چھین لی جاتی ہے، ان کا چین، ان کا سکون غارت کر دیا جاتا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں میں پریشان ہوں، اللہ کے رسول اسلام فرماتے ہیں کہ صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کرو۔ جب تم مصیبت میں آ جاؤ، پریشانی میں آ جاؤ، تو اپنے رب سے تجارت کرو۔ یہ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ جب کوئی پریشانی آتی تو سب سے پہلے صدقہ دے دیا کرتے، اللہ ان کی مصیبتوں کو ایسے ہی ٹال دیا کرتا۔ تو صدقہ دینے سے انسان کو سکون ملتا ہے، عافیت میسر آ جاتی ہے، اور جو شخص اپنی ذات کے لیے دعا نہیں کرتا اللہ اس کی کوئی دعا قبول نہیں کرتا۔ انسان کو چاہیے کہ جب دعا کرے تو اپنے لیے بھی مانگے اللہ سے، پہلے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے مانگے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، احباب کے لیے، اور پھر اپنے لیے بھی مانگے، کیونکہ یہ ہے کہ انسان کو جب دعا کرے نا تو پہلے دوسروں کا بھی خیال کرے، کیونکہ روایت میں ہے کہ جو کسی اور کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پہلے عطا فرماتا ہے۔ تو پہلے اپنے مسلم بھائیوں کا خیال کرے، اپنے رشتہ داروں کا خیال کرے، اپنے اہل و عیال کا بھی خیال کرے، اور پھر اخیر میں خود اپنی ذات کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس طرح مانگے جیسے بچے اپنے والدین سے، اپنے ماں باپ سے مانگتے ہیں۔ پانچویں چیز کہ جو آدمی نماز و جماعت ادا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کے کمال ایمان کو روک دیتا ہے۔ اللہ یہ نہیں کہا گیا حدیث پاک میں کہ جو نماز نہیں ادا کرتا، بلکہ یہ کہا گیا کہ جو جماعت سے نماز ادا نہیں کرتا اللہ اس کے ایمان کے کمال کو روک دیتا ہے۔ اس کے ایمان میں بڑھوتری جو ہونا ہے، اس کے ایمان میں جو استقامت پیدا ہونا ہے، وہ چیز روک دی جاتی ہے جو جماعت کو چھوڑ دیتا ہے۔ نماز تو ادا کرتا ہے لیکن جماعت سے ادا نہیں کرتا، یہ اس کا معاملہ ہے۔ جو نماز ہی کو چھوڑ دے تو پھر اس کا معاملہ کیا ہے؟ اسی لیے فرمایا گیا حدیث پاک میں کہ حضور اسلام فرماتے ہیں کہ جو نماز ترک کر دے اس نے کافروں والا کام کیا۔ وہ ہم میں سے نہیں ہے، کیونکہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق نماز، لیکن اتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم نمازوں کو چھوڑ بیٹھے۔ تو بہرحال چونکہ یہ زکوٰۃ کی اہمیت سے متعلق مجھے چند باتیں عرض کرنی تھی، اگر اس پہ بیان کی جائے تو اور بھی بہت تفصیل ہے، لیکن چونکہ زکوٰۃ کے مسائل بیان نہیں ہو پائے اس لیے آج کی گفتگو میں صرف زکوٰۃ کے مسائل بیان کروں کہ زکوٰۃ واجب ہونے کی شرطیں کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ زکوٰۃ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اور اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر، کیونکہ یہ نص قطعی ہے۔ اللہ نے قرآن میں 32 مقامات پر، صرف 32 مقامات پر نماز کے ساتھ اس کا ذکر کیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز ادا کرو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو نماز اور زکوٰۃ کو ملا کر کے 32 مقامات پر اس کا ذکر آیا، پھر فردت اور۔ تو چونکہ اس سے اندازہ کیجئے کہ زکوٰۃ کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا، جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، جس پر زکوٰۃ فرض ہے لیکن پھر بھی ادا نہ کرے، وہ فاسق ہے۔ وہ شخص کیا ہے؟ فاسق، مردود الشہادہ جس کو کہا جاتا ہے، جس کی گواہی قبول نہیں، شریعت میں اس کی گواہی بھی قبول نہیں کی جاتی ہے، اور اس کی ادا میں تاخیر کرنے والا سخت گنہگار، جس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے اور اسے ادا نہ کرے تو وہ بہت بڑا گنہگار شخص ہے۔ اور اس سے روکنے والا، اگر کوئی کسی کو روکے کہ کیا زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، کیا مال دے رہا ہے، تیرا مال کم ہو جائے گا، اتنا مت دے، کم دے، تو ایسا شخص قتل کا مستحق ہے۔ اگر بادشاہ اسلام ہو تو ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے۔ اب اس سے اندازہ کیجئے کہ زکوٰۃ کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ تو زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے جو شرطیں ہیں، سب سے پہلے مسلمان ہونا، کسی کافر، مرتد، منافق، بدین، مشرک پر جو ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ دوسرا آزاد ہونا، یعنی غلام، اب وہ زمانہ تو رہا نہیں، پہلے لوگ جو غلاموں کا زمانہ تھا، تو آزاد شخص پر زکوٰۃ فرض ہے۔ تیسرا ہے بالغ ہونا، نابالغ شخص پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اگرچہ کتنا ہی مال اس کے پاس ہو۔
عاقل ہونا یعنی اس پر عقل ہوش و حواس ٹھکانے پر ہونا. اگر کوئی شخص پاگل ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے، جس کو ہوش نہیں ہے، کوئی خبر نہیں، کسی چیز کو سمجھتا نہیں ہے، تو پھر وہ شخص جو ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، بشرط یہ کہ اس کا دیوانہ پن سال بھر کے لیے رہتا ہے. اور اگر اسے بیچ میں فاقہ ہو جاتا ہو اور اگر اس کے پاس مال ہے تو زکوٰۃ اس پر فرض ہو جائے گی. پانچواں ہے مالک نصاب ہونا، یعنی وہ شخص مالک نصاب ہو. اب نصاب کا جو مالک ہے وہ کتنا ہے، کتنے نصاب پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے، وہ سمجھیں. فی زمانہ جس شخص کے پاس 9 تولہ سونا یا 61 تولہ چاندی ہو یا اس کے مقدار کی رقم اس کے پاس موجود ہو تو وہ شخص مالک نصاب. اور اگر آپ گرام میں سمجھنا چاہتے ہیں تو جس شخص کے پاس 90 گرام سونا یا 612 گرام چاندی ہے یا اس کے مقدار کی رقم ہے تو وہ شخص مالک نصاب ہے. کوئی ایک چیز. لیکن اگر اتنا نہیں ہے، کسی کے پاس تھوڑا سونا اور تھوڑا چاندی ہے، یا صرف سونا ہے اور چاندی نہیں ہے، اس کے ساتھ روپیہ پیسہ ہے، تو 3 چیزیں آپ کے پاس، سونا، چاندی اور کیش. ان 3 میں سے کوئی بھی 2 یا تینوں کو ملا کر، سمجھ تینوں کو ملا کر یا پھر کوئی 2 کو ملا کر اگر آپ نصاب کی مقدار کو پہنچ جاتے ہیں تو بھی آپ مالک نصاب. مثلا کسی شخص کے پاس کچھ گرام یا کچھ تولے سونا ہے اور کچھ گرام یا پھر کچھ تولہ اس کے پاس چاندی ہے، اگر ان دونوں کو ملایا جائے کہ سونا اتنا ہے، چاندی اتنا ہے اور اس کی اماؤنٹ اتنی بنتی ہے، اور پھر دیکھا جائے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کی مقدار یعنی کہ چاندی کو آرام سے ہو جاتا ہے، تو اگر اتنی رقم ہو جاتی ہے کہ جس سے آپ جو ہے تو 61 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں، میں سمجھتا ہوں شاید کہ زمانہ 60 سے 70 یا 75 ہزار کے قریب یہ ہو، تو اس شخص پر زکوٰۃ فرض ہوگی، یعنی کہ وہ مالک نصاب کہلاتا ہے ایسا شخص. ٹھیک ہے. اب دوسری چیز ہے ملک تعام ہونا، یعنی کہ اس پر اس کا قبضہ ہونا، اس مال پر اس کا قبضہ. اب ملک کی 2 قسمیں، ایک ہے ملک اور دوسری ہے ملک تعام. ملک یعنی وہ چیز جو آپ کی ہے، آپ اس کے مالک ہے، لیکن ابھی آپ اس کو استعمال میں نہیں لا سکتے، ابھی آپ کو اس پر قبضہ نہیں ہے. مثال کے طور پر کسی نے بینک میں فکس ڈپازٹ میں پیسہ رکھا ہوا ہے کسی مدت پر، 5 سال کی مدت پر، 10 سال کی مدت پر، یا جتنے سال کی مدت پر بھی اس نے رکھا ہے، تو وہ اس سے پہلے تو نکال نہیں سکتا، پیسہ اسی کا ہے، لیکن 5 سال سے پہلے وہ نہیں نکال سکتا کیونکہ اس نے اقرار کیا ہے کہ 5 سال کے لیے اس نے فکس ڈپازٹ میں رکھا ہے، تو پیسہ اسی کا ہے لیکن 5 سال سے پہلے نکال نہیں سکتا. تو ملک تو ہے لیکن قبضہ نہیں. کسی شخص کو ادھار دیا ہوا ہے، کسی کو 25-50 ہزار روپئے ادھار دیے ہیں اور ابھی اس شخص نے لوٹایا نہیں ہے، تو پیسہ تو اسی کا ہے نا، لوٹ کر تو واپس آنا ہی ہے، تو ملک اسی کی ہے لیکن قبضہ نہیں. اس کا حکم تھوڑا الگ ہے. پہلے ملک اور ملک تعام کو سمجھیں. اور ملک تعام اسے کہتے ہیں کہ جس پر اسے اسی وقت قبضہ حاصل ہو، یعنی کسی کے پاس سونا ہے یا چاندی اس کے پاس موجود ہے، وہ جب چاہے بازار میں لے جا کر کے بیچے، اس کے پاس کیش رقم اپنے گھر میں پڑی ہوئی ہے، اس سیونگ اکاؤنٹ میں پڑی ہوئی ہے، وہ جب چاہے وہاں سے نکال سکتا ہے، تو پھر وہ جو ہے تو کیا ہے، ملک تعام. تو ملک تعام اور ملک، اب اس کے احکام سمجھیں کہ ملک پر جس پر قبضہ نہیں ہے اور ملک تعام جس پر قبضہ ہے، تو جس پر قبضہ ہے اس پر فی الفور زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. اگر کسی شخص کے پاس
کیش میں رقم موجود ہے یا اس کے پاس سونا یا چاندی موجود ہے تو فی الفور اس کی زکوٰۃ ادا کرنا اس پر واجب ہے، لازم و ضروری۔ لیکن وہ چیز جو ابھی اس کے تابع میں نہیں ہے، ملک اسی کی ہے، فکس ڈپازٹ میں رکھا ہوا ہے، کسی کو ادھار دے کر کے رکھا ہوا ہے، تو وہ پیسہ جو کہیں اٹکا ہوا ہے لیکن اس پر قبضہ نہیں ہے تو اس کا طریقہ یہ دو طریقے، اب اس کے دو طریقے، زکوٰۃ اس پر ہے، زکوٰۃ اس پیسے پر بھی ہے، یہ نہیں کہ میں نے قرضہ دیا تو اس کی معاف ہوگی، نہیں ہے، قرضہ لینا والی بات الگ ہے، وہ بھی آگے آئے گا مسئلہ سمجھیے۔ وہ بعض لوگوں کو اشکال ہو جاتا ہے، سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے، پھر بعد میں کہتے نہیں ایسا نہیں ایسا بولے تھے مولانا، تو سمجھ لیں قرض لینا ایک الگ چیز ہے اور قرض دینا ایک الگ چیز ہے۔ یہاں جو میں بتا رہا ہوں قرض دینے والے کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ پیسہ میرا ہے اور میں نے کسی کو دیا ہوں تو وہ تو لوٹ کر میری طرف آنا ہے، تو اس پر زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے، اس پر زکوٰۃ ہے۔ لیکن اب اس کے دو طریقے، پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ انسان یا تو اس کی زکوٰۃ فی الفور ادا کر دے تو یہ بہتر ہے، افضل ہے، اچھا ہے۔ لیکن اگر کبھی وہ فی الفور ادا نہ کرے تو گناہ گار بھی نہیں ہوگا۔ جب وہ رقم اس کے پاس آ جائے گی، اب سمجھیں، جب وہ رقم اس کے پاس آ جائے گی تب اس کی زکوٰۃ ادا کرنا اس پر واجب ہے۔ لیکن ایک چیز اس میں اور ہے کہ اگر اس کا 5واں حصہ مل گیا، یعنی اس رقم کے برابر کے 5 حصے دیے جائے اور اس کا ایک حصہ 5واں جو حصہ ہے وہ آپ کو مل چکا ہے، یعنی قرض دار نے کہا کہ ٹھیک ہے 50,000 دیے تم نے اتنا دیے تھے، اس میں سے یہ اتنا حصہ بھی تم لے لو، ہے نا، یا 10 سے 15,000 تم رکھ لو، باقی کا پیمنٹ میں بعد دے دوں گا۔ تو اب جب 5واں حصہ آپ نے لے لیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو پورے جو تو رقم پر آپ کو قبضہ حاصل ہے اور اب آپ کو پوری رقم کی زکوٰۃ فی الفور ادا کرنا واجب ہے، یہ سمجھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا ملک اور ملک کام۔ دوسرا ہے مال کا حاجت اصلیہ سے زائد ہونا، ہے نا، آپ کے پاس جو مال ہے وہ آپ کی حاجت اصلیہ کے علاوہ، حاجت اصلیہ کسے کہتے ہیں؟ انسان کا خود کا رہتا ہوا گھر، یہ حاجت اصلیہ، اس کے گھر میں اس کے استعمال کی جتنی چیزیں ہیں، اب چاہے وہ کتنی ہی مہنگی ہو، چاہے وہ اے سی اس کے گھر میں لگا ہو، چاہے اس کے گھر میں جو ہے تو واشنگ مشین ہو، فریج ہو، یا بڑی سے بڑی مشین اس کے گھر میں اپنے آرام کے لیے لگی ہو، تو اس پر زکوٰۃ نہیں آتی کیونکہ اس کے استعمال کی چیزیں ہیں، اس پر نہیں آئی۔ ہاں، اپنے رہنے کے گھر کے علاوہ اس کے پاس ایک آدھ گھر اور ہے تو اس گھر پر بھی زکوٰۃ نہیں آئے گی، البتہ اگر وہ اس پر بھاڑا کماتا ہے، کسی کو اس نے کرائے سے دے رکھا ہے تو پھر اس کرائے پر زکوٰۃ ہے۔ اگر کسی کے پاس پلاٹ ہے اور وہ پلاٹ خریدتے وقت اس نے یہ نیت کی تھی کہ یہاں میں اپنا گھر بناؤں گا تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں، لیکن اگر اس نے یہ نیت سے خریدا تھا کہ آج میں خرید دیتا ہوں، کل کو بھاؤ بڑھ جائے گا، اچھی قیمت مل جائے گی تو میں اس کو بیچ دوں گا، تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ تو حاجت اصلیہ ہے نا، اس میں اس کے گھر کے امور خانہ داری کے ساز و سامان، وہ چیزیں وہ جو گھر میں ضرورت کے لیے لگتی ہے، اس کے گھر میں قیمتی سامان، کھانے کے برتن وغیرہ، ڈبے، جو بھی چیزیں ہے نا، پورے خانہ داری میں جو چیزیں آ جاتی ہے تو وہ کیا ہے، حاجت اصلیہ میں۔ بہت ساری چیزیں اس میں آتی ہے، اس کی اور بہت ساری تفصیل ہے نا، کہ اور کس پر کیا آتا ہے کیا نہیں آتا ہے۔ ایک عالم کے لیے کتابیں اس کی حاجت اصلیہ میں آ جاتی ہے، جبکہ غیر عالم کے لیے کتابیں حاجت اصلیہ میں نہیں آتی۔ ایک حافظ قرآن کے لیے الگ حکم کہ بھی قرآن شریف اس کے پاس اگر ہے جو 200 درہم سے زیادہ کا اس کے لیے، تو یہ پھر بہت ساری اس کی تفصیلات ہیں، جس کو درکار ہو کبھی اور آ کرتے ہیں، یہاں کا وقت میرے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی چیز جو ہے قرض دار نہ ہونا، اب یہ بڑا ہے مسئلہ ہے نا، کہ جو شخص زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے وہ قرض دار، یعنی اس نے کسی سے قرض نہ لے رکھا ہو، لیکن یہ کب ہے؟ یہ زندگی میں ایک بار ہے، پہلی بار ہے نا، کیونکہ قرضہ وہی معنی زکوٰۃ ہے جو زکوٰۃ واجب ہونے سے پہلے کا ہو۔ اگر زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد کسی نے قرض لیا تو پھر وہ قرضہ معاف نہیں ہوگا۔ کیسے سمجھ، مثال دیتا ہوں،
کہ ایک شخص ہے جو ابھی مالک نصاب نہیں ہے، روز کماتا ہے روز کھاتا ہے، یا تھوڑی وہ سیونگ وہ کر کے رکھ لیتا ہے 5 10 15 20 ہزار، یعنی جو نصاب کی مقدار ہے اتنی رقم اس کے پاس کبھی ہو ہی نہیں پاتی، کبھی نہیں ہو پاتی، تو وہ شخص مالک نصاب ہوا ہی نہیں۔ لیکن اب جب کہ اس کے پاس اتنی رقم جمع ہو جائے کہ جو نصاب کی مقدار کو پہنچ جاتی تو پھر وہ شخص مالک نصاب ہے نا۔ لیکن ابھی اس کی ایک شرط اور ابھی آگے آ رہی ہے، سال کا گزرنا ہے، میں ماہر ایک چیز اور عرض کروں گا۔ تو اب وہ شخص ابھی تک کیا تھا؟ فقیر، لیکن اس کے پاس اتنی رقم آ گئی جو نصاب کے مقدار کی ہے، اس پر سال گزر گیا، اب اسے جب زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو اب وہ دیکھے گا کہ میں نے کسی سے قرض لیا ہوں، تو وہ اس قرض کو مائنس کر دے گا، اس قرض کو وہ مائنس کرے گا، اور اس کے بعد پھر دیکھے گا کہ پھر بھی اتنی رقم بچتی ہے کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اگر ہاں تو زکوٰۃ ادا کرے گا، ورنہ نہیں۔ ہاں اگر کبھی اس نے قرض سمجھیے کہ نہیں لیا لیکن اس پر زکوٰۃ اب واجب ہوگی، اس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی ہے نا، اس پر ابھی تک کوئی قرضہ نہیں تھا، اب اس نے زکوٰۃ دے دی، اب اس کے لیے ہمیشہ کے لیے اس کا دین اور اس کا سال، میں آگے تفصیل سے اس کو بیان کروں گا، وہ جب متعین ہو گیا، جب وہ وقت آئے گا اور پھر دوبارہ جب دوسرا سال آئے گا وہ زکوٰۃ دینا چاہے گا، تو اب اگر اس نے بیچ میں کسی سے قرض لے رکھا ہے تو وہ قرضہ مائنس نہیں ہوگا، اب مائنس نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ زندگی میں ایک بار تھا جب وہ فقیر تھا، اور جب وہ فقیر سے امیر بنا، وہ غیر مالک نصاب سے مالک نصاب بنا، وہ صرف اس وقت کے لیے ہے کہ جب وہ پہلی بار زندگی میں پہلی مرتبہ زکوٰۃ ادا کرے گا اپنے مال کی، تب وہ دیکھے گا کہ مجھ پر قرضہ ہے یا نہیں، اگر ہے تو مائنس کرے گا، ورنہ نہیں، ہے نا۔ اور اگر ایک مرتبہ زکوٰۃ ادا کر دیا، اب اس کے بعد اگر قرضہ لیتا بھی ہے تو پھر وہ مائنس نہیں ہوگا، ورنہ ایسا نہ نظام رکھا جائے تو ہر امیر کیا کرے گا، جب زکوٰۃ دینے کی باری آئی ہے تو قرضہ لے کے بیٹھے گا، کہیں گے میرے کو تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں، میرے کو تو قرضہ۔ لوگ بھی بڑے چالاک ہے نا، زکوٰۃ بچانے کے ہیلے بہانے نکالتے، تو اس کی شریعت نے پہلے ہی ان کا کیلا کما کر دیا، پہلے ہی شریعت نے ایسا قانون بتا دیا کہ زندگی میں ایک ہی بار ہے، پہلی بار اسی وقت تیرا دیکھا جائے گا، لیکن جب ایک مرتبہ مالک نصاب بن گیا، زکوٰۃ ادا کر دی، اب اس کے بعد تو کتنا ہی لاکھوں کا قرضہ لے کے بیٹھ جا، وہ مائنس نہیں ہونے والا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سمجھ لیں۔ اب جو اگلی چیز ہے نا، وہ ہے نصاب کا نامی ہونا، یعنی اس میں بڑھنے کی صلاحیت ہونا چاہیے، وہ جو چیز ہے اس کے پاس، اس کی قیمت، اس میں اضافہ ہونے والی چیز وہ ہو، تو پھر جو ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ مثال جیسے کہ دو چیزیں ہیں نا، ایک ہے کہ خلقی اور دوسرا ہے فعلی، ہے نا، کہ سونا اور چاندی، یہ کیا ہے؟ خلقی، یعنی کہ سونا ایسا تو نہیں گھر میں رکھے رکھے سب بڑا ہو جاتا، کہ چاندی بڑا، اس کی قیمت بڑھتی ہے، اس کی قیمت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، تو اس لیے سونا جو ہے تو یہ خلقی ہے، اس پر مطلقاً زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر کسی کے پاس سونا یا چاندی اتنی مقدار کا ہے جو بیان کی گئی تو پھر اس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ سونے چاندی کے علاوہ جتنی بھی چیزیں وہ سب فیل ہے کہ اس میں تجارت آپ کریں گے تو اس میں نمو ہوگی۔ مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ جیسا آپ نے سونا ہے نا، کسی نے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، تو ایسا تو نہیں کہ سونا کم یا زیادہ ہو جائے ہے نا، لیکن یہ ہے کہ اس کی قیمت کم زیادہ ہے، لیکن اسی کی جگہ پر 1 لاکھ روپیہ ہے، کسی نے اس کو رکھا تو ویسا تو نہیں کہ وہ کم یا زیادہ ہو جائے گی، اس کی قیمت کم زیادہ ہو جائے گی، ہے نا، تو نہ تو وہ بڑھے گا نہ اس کی قیمت بڑھے گی، گھٹے گی، 1 لاکھ تو 1 ہی لاکھ رہے گا۔ لیکن اگر کبھی اس کو وہ شخص تجارت میں لگاتا ہے تو وہ بڑھے گا، تو اس لیے اس پر بھی زکوٰۃ آ جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ فعلی ہے، تو اس کے علاوہ سونے اور چاندی کے علاوہ ہر چیز فعلی ہے کہ اگر وہ اس کو تجارت میں لگاتا ہے یا پھر جو ہے تو اس کے ذریعے سے وہ پیسہ کماتا ہے تو پھر وہ چیز جو ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے، ہے نا۔ تو یہ چیز سمجھ لیں۔
اب اگلی چیز جو ہے وہ ہے مال پر کامل سال کا ایک گزر جانا، ایک سال کا گزر جانا، حولانی حوض جس کو کہا جاتا ہے. اور یہ عربی اعتبار سے نہیں، اردو اعتبار سے. کیسے؟ 12 چاند کا گزر جانا. انگریزی تاریخ کا اعتبار نہیں ہے نا، اردو تاریخ سے. کیوں؟ کیونکہ چاند کی تاریخ کم زیادہ ہوتی رہتی ہے نا. آپ دیکھتے ہیں کہ 10 دن اس میں جو ہے تو اس میں کم ہوتے رہتے ہیں پورے سال میں. تو چاند کا اعتبار، جس مال پر 12 چاند گزر جائے، یعنی چاند کے اعتبار سے پورا ایک سال گزر جائے، تو پھر جو ہے تو وہ شخص مالک نصاب ہو کر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے گا. اب یہ کیسے؟ تو اب اس کو سمجھیں کہ ایک شخص ہے جو کہ مالک نصاب نہیں تھا. آج کی مثال لیتے ہیں. آج 27 رمضان، آج کتنی؟ 27 رمضان. اگر آج کوئی ایسا شخص کہ جو اب تک مالک نصاب نہیں تھا، آج کے دن اس کے پاس اتنی رقم آ گئی کہ جو نصاب کے مقدار کو پہنچ جاتی ہے، تو اب وہ شخص کیا ہو گیا؟ مالک نصاب. یعنی اس کے پاس نصاب کے مقدار کی رقم آ گئی، لیکن ابھی زکوٰۃ اس پر فرض نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ اس پر سال نہیں گزرا. آج کتنی ہے؟ 27 رمضان ہے. آج اس کے پاس اتنی رقم آ گئی جو نصاب کے مقدار کو پہنچ گئی. اب جب اگلے سال، یہ کیا ہے؟ 2025 ہے. اب جب 2026 میں جو ہے تو ماہ رمضان آئے گا اور اس کی 27 رمضان ہوگی، 27واں روزہ ہوگا، اور اس دن اس شخص کے پاس اتنی ہی رقم پائی جائے گی جو نصاب کے مقدار کو پہنچ جاتی ہے، تو اب وہ شخص مالک نصاب ہو تو ہے ہی، اس پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے. درمیان کا اعتبار نہیں ہے نا. آج 27 رمضان ہے، آج اس کے پاس رقم آ گئی، لیکن رمضان گزرنے کے بعد اس کے پاس سے وہ پیسے ختم ہے نا. بہت سے لوگ یہ چیز سمجھتے نہیں ہے. ان کے پاس پیسہ تو آ جاتا ہے لیکن وہ چلا جاتا ہے، لیکن وہ اس پر دھیان نہیں دیتے. کیونکہ یہاں میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ ہر انسان کو اپنی تاریخ جو تو یاد ہونا چاہیے، تبھی اس کے لیے آسانی ہوگی، ورنہ اس کے لیے بڑی مشکلیں پیدا ہو جائیں. ہر انسان کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ میں کس دن مالک نصاب بنا تھا، کس دن میرے پاس اتنی رقم آئی تھی، اس دن میں مالک نصاب ہو گیا تھا. اب جب وہی تاریخ اگلے سال آئے گی تو پھر اس دن وہ دیکھے گا کہ اتنی رقم آج بھی میرے پاس ہے، اگر ہے تو وہ مالک نصاب ہے، ورنہ نہیں ہے. اور درمیان کا اعتبار نہیں ہے، بیچ میں اس کے پاس کا پیسہ ختم ہو گیا، اب وہ کہے گا یار میرے پاس تو ہے نہیں، ختم ہو گیا تھا، اب پھر جب آئے گا میں وہاں سے پکڑوں گا. تو ایسا نہیں، اب وہ ایسا نہیں ہے. جب پہلی مرتبہ وہ فقیر سے امیر بنا، وہی دن وہی تاریخ، وہ جو تاریخ ہے اس کے لیے نصاب کی تاریخ ہے، اس دن سے وہ مالک نصاب کہلایا ہے. جب 1 سال کے بعد وہی تاریخ آ گئی، اب وہ مالک نصاب ہوگا اگر اس کے پاس اتنی رقم پائی جائے گی. اب دیکھیے کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ انسان جب اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے گا تو اسے یاد ہے کہ میں 27 رمضان کو مالک نصاب بنا. تو اب 27 رمضان جب آئے گی تو اس دن وہ اپنا حساب لے کر کے بیٹھے گا کہ آج 27 رمضان ہے، میں نے اپنا ٹوٹل مارنا ہے کہ اب میرے پاس کتنی اماؤنٹ ہے، میرے پاس کتنے پلاٹ ہے، میرے پاس کتنا کیش ہے، میرا کتنا سیونگ ہے، میرے پاس کتنا سونا ہے، کتنا چاندی ہے، کتنا لوگوں کو بانٹ رکھا ہے، کیا کیا ہے وہ سب جوڑ دے. ساری چیزوں کو جوڑ کر کے پھر جو اس کی زکوٰۃ نکالے گا کہ اس پورے ٹوٹل اماؤنٹ کے اوپر 2.5% سے کتنی اماؤنٹ بنتی ہے. جب وہ لگائے گا، اب مان لیجیے میں مثال دیتا ہوں کہ اگر کبھی مان لیجیے وہ صبح 9 بجے اپنا حساب لے کر کے بیٹھے ہے نا، اور پورا ٹوٹل اس نے مار کر کے جو ہے تو لگا دیا. اب اگر اس کے پاس اور رقم آ گئی تو اس کو بھی اس میں شامل کرنا اور اس کا بھی ٹوٹل مار دیا. اور جب اس نے ٹوٹل مار دیا اور اصل مال سے زکوٰۃ کا مال علیحدہ کر دیا، اب اگر اس کے پاس رقم آتی بھی ہے تو اب اگلے سال نکالے گا اس کی زکوٰۃ. جب اصل مال سے زکوٰۃ کا مال جدا کر دیا تو اب یہ حکم ہے نا. اب بھلے اس مال کو وہ دھیرے دھیرے جو ہے تقسیم کرتا رہے یا فوراً فی الفور اس کو ادا کر دے جیسے اس کو اختیار، لیکن کیا ہے اصل مال سے زکوٰۃ کا مال جدا کر دینا. اور اگر ایسا نہیں کیا، بس دیتا جا رہا ہے پھر بعد میں کاؤنٹ کروں،
ہوتے ہیں بہت سارے لوگ، ہاں چلو ابھی زکوٰۃ میں دے دیا، جب دے دیا اتنا دے دیا، لیکن کاؤنٹ نہیں کر رہا، اس کا کوئی دینی فکس نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے بڑی پریشانی، جتنا آتے رہے گا سب ملاتے جائیں، جتنا آتا رہے گا سب ملاتا جا، ایسا نہیں ہے کہ یہ تاریخ میں آیا تو اس کا وہ تاریخ میں نکالوں گا، یہ آیا تو اگلے، ایسا کرنے دو تو زندگی بھر انسان زکوٰۃ ہی نکالتا رہے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ وہ ایک تاریخ متعین کر لے کہ اس تاریخ میں مجھے، جس کو یاد نہیں ہے کہ یہ تاریخ کون سی ہے، تو پھر اب یہاں سے وہ اپنی تاریخ متعین کرے، توبہ کرے کہ اللہ اب تک مجھ سے جو گناہ ہوتا رہا کہ میں زکوٰۃ کی ادائیگی میں جو تاخیر کرتا رہا، میں نے کہا نا شروع کی چیز میں نے بیان کی کہ جو زکوٰۃ کی ادا میں تاخیر کرے گا سخت گنہگار ہے، کیونکہ یہ قانون ہے کہ جس وقت جو عبادت فرض ہو جائے اس کا ادا کرنا لازم ہے۔ جیسے انسان بالغ ہوا اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے، رمضان آئے تو روزے فرض ہو جاتے ہیں، مال اتنا آ گیا کہ خانہ کعبہ کا حج کر سکتا ہے تو حج فرض ہو گیا۔ ہم لوگ کہتے ہیں بیٹے کی شادی کرنی ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے، ابھی تو یہ کرنا ہے، تو دیکھیں گے بعد میں، یہ ہیلے بہانے نہیں چلنے والے۔ اگر رقم آ گئی ہے تو حج فرض ہو چکا، وہ پہلے فریضہ ادا کرے۔ اب بعض لوگ پھر یہ بھی کہ بھئی ہم نے حج کے لیے کر دیا، حج کی رقم ہے رکھی ہوئی تو اس پر زکوٰۃ، اس پہ بھی زکوٰۃ۔ اگر بیٹا بیٹی کی شادی کے لیے، منگنی کے لیے رقم آپ نے رکھی ہوئی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ جب حج کے پیسے پر زکوٰۃ ہے تو شادی کے پیسے پر تو بدل کیوں نہ ہے؟ لوگ کہتے ہیں نہیں وہ شادی کا پیسہ رکھا ہوا ہے الگ سے، وہ حج کا پیسہ اتنی قسط مجھے بھرے گا جبکہ جب شادی ہوگی، جبکہ جب آج اس کا مالک ہے وہ تیرے قبضے میں ہے، تجھ کو اس کی زکوٰۃ ادا کرنا فرض۔ اس لیے میں کہتا ہوں تاریخ متعین کریں۔ جب آپ تاریخ متعین کر دیں گے تو پھر آپ نے اصل مال سے جب زکوٰۃ کا مال علیحدہ کر دیا، اب اس کے بعد آپ کے پاس اگر رقم آتی بھی رہے گی تو پھر آپ اس کی زکوٰۃ اگلے سال نکالیں۔ تو یہ چیز سمجھ لیں، تو سال کا گزر جانا اس طریقے سے، یہ بھی ایک بات۔ ایک مرتبہ جب انسان کا جو سال متعین ہو گیا، جو تاریخ اس کی متعین ہو گئی، اب وہ ہمیشہ کے لیے ہو گئی۔ اب ہر سال جب وہ اس تاریخ میں مالک نصاب پایا جائے گا تو وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ لیکن اگر کبھی خدا نہ کرے کوئی انسان امیر تھا، فقیر ہو گیا، اب جس تاریخ میں وہ زکوٰۃ دیتا تھا اب اس دن اس کے پاس اتنی رقم ہے ہی نہیں کہ وہ مالک نصاب ہو، تو اب وہ زکوٰۃ تو نہیں دے گا، لیکن اب اس کا وہ تاریخی سال ختم ہو جائے گا اور پھر نئے سرے سے شروع ہوگا جب اس کے پاس اتنی رقم آ جائے گی جب وہ پھر سے جو تو نصاب کی بتاتی ہے۔ یہ زندگی ہے، اتار چڑھاؤ چلتے رہتے، پیسہ کہتے ہیں نا ہاتھ کا میل ہے، آج ہے کل نہیں۔ ہم نے کئی لوگوں کے اتار چڑھاؤ دیکھے، کئی لوگوں کے عروج و انبال دیکھے ہیں کہ کبھی امیر تھے غریب ہو گئے، کوئی غریب تھے امیر ہو گئے، لیکن پھر اگر جس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا تو اللہ اسے پھر غربت سے دوبارہ پھر امیر بھی بنا دیتا۔ تو یہ اتار چڑھاؤ چلتا رہتا ہے، پیسہ آنی جانی چیز ہے، فنا ہونے والی چیز ہے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ جب وہ سال اس کا اگر ختم ہو گیا، اب جس تاریخ میں اگر کوئی اور اگلی تاریخ میں پھر اتنی رقم آئے گی تو وہ تاریخ اس کا نیا سال ہوگا، پھر نئے سرے سے اس کا وہی معاملہ شروع ہو جائے گا جیسے پہلے ہوا تھا کہ جب وہ غریب سے امیر بنا تھا تو وہ پورا پروسیجر پھر یہاں پر لاگو ہو جائے۔ تو یہ چیز سمجھ، جس کو نہ سمجھے وہ بعد میں آ کر کے مل لیں، ٹھیک ہے۔ اب زکوٰۃ کی ادا کے لیے جو باتیں ضروری ہے وہ سمجھیں کہ زکوٰۃ کسے دے، ہے نا، زکوٰۃ ادا ہونے کے لیے مسلمان ہونا۔ اگر آپ نے کسی کافر، مشرک، بددین، بدعقیدہ، کسی وہابی، دیوبندی، کسی غیر مقلد یا کسی باطل فرقے والے کو زکوٰۃ دی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، سمجھ۔ دوسرا ہے عاقل ہونا، یعنی کہ جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے اس کی عقل، ہوش و حواس ٹھکانے پر ہونا۔ کسی پاگل کے ہاتھ میں پیسہ پکڑا دیا جس کو شعور ہی نہیں ہے پیسے کا، اس کو قیمت کی، اس کو شعور ہی نہیں ہے کیا ہے، وہ پاگل سمجھ کے وہ بھاگ رہا ہے، تو پھر آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں۔ تیسرا ہے بالغ ہونا، اگر آپ نے کسی نابالغ بچے کو، ایسے چھوٹے بچے کو زکوٰۃ کی رقم دے دی کہ جو قبضہ کرنا نہیں جانتا ہے، جس کو پیسے کی سمجھ نہیں ہے، ایسے بچے کے ہاتھ میں آپ نے زکوٰۃ کی رقم دے دی، اس کو مالک بنایا تو اس سے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ہے زکوٰۃ دیتے وقت یا کل مال زکوٰۃ سے علیحدہ کرتے وقت زکوٰۃ کی نیت کرنا۔ یہ نیت آپ صرف دل میں کریں، ہے نا، دیتے وقت، ہے نا، یا دونوں میں سے کوئی ایک ٹائم کریں، یا تو جب آپ ٹوٹل مار رہے آپ، ہے
نا، دل میں ارادہ تو ہوتا ہی ہے. اصل نیت کیا ہے؟ دل کے ارادے کا نام. کیونکہ آپ جس تاریخ میں مالی کے نصاب بنے تھے، مالی جن مثال دی کہ 47 رمضان، آج اگر کوئی انسان یہی سوچ کر کے بیٹھا کہ میں نے اپنی زکوٰۃ نکالنی ہے، اس نیت کے ساتھ اس نے اپنے مال کا ٹوٹل مارا اور اصل مال سے زکوٰۃ کا مال علیحدہ کر دے، اس کی نیت کیا ہوگی؟ اب وہ اگر اس کو بغیر نیت کے دیتا بھی رہے گا تو بھی چلے گا، لیکن اگر اصل مال سے زکوٰۃ کا مال علیحدہ نہیں کیا تھا اور تھوڑا تھوڑا دیتا رہتا کہ ہاں چلو یہ آ گیا اس کو دے دیا، وہ چندے والا آیا اس کو دے دیا، وہ فقیر آیا اس کو دے دیا، اور بولے بعد میں جو ہے تو اس کا ٹوٹل مال. تو اب جس وقت دے رہا ہے اس وقت نیت ہونا چاہیے، اس وقت نیت ہونی ہے جو میں دے رہا ہوں زکوٰۃ پہ اپنے دل میں نیت کریں. اب زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، جس کو آپ دے رہے ہیں آپ بھلے اس کو دیتے وقت یہ کہیں کہ بھائی میں امداد کے طور پہ دے رہا ہوں، یا یہ رکھ لو، یا اپنی خوشی سے دے رہا ہوں، یا مٹھائی کھا لینا، یا کوئی سامان خرید لینا، یا جو بھی آپ کہہ کر کے دیں، عیدی کہہ کر کے بھی آپ دے سکتے ہیں، جو چاہے آپ کہہ کر دیں، لیکن دل میں نیت یہ ہو کہ زکوٰۃ ہے نا، تو بھی ادا ہو جائے گی آپ کی زکوٰۃ. زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، اور اگر آپ نے زبان سے اس کو کچھ اور بھی کہہ دیا کہ یہ عیدی دے رہا ہوں، یہ دے رہا ہوں، لیکن دل میں ارادہ کیا ہے، نیت کیا ہے کہ زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز سمجھیں کہ زکوٰۃ دیتے وقت یا اصل مال سے زکوٰۃ کا مال علیحدہ کرتے وقت جو ہے تو زکوٰۃ کی نیت کرنا یہ دل میں ہے نا. اب ایک چیز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایڈوانس زکوٰۃ دے سکتے ہیں، وہ بھی جائز ہے. کیسے؟ آپ نے سال کی زکوٰۃ ادا کر دی. اب لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ رمضان آتا ہے تبھی ہم نے زکوٰۃ دینی، رمضان میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ رمضان میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. میں نے اصول بتا دیا، زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ جس دن وہ شخص مالک نصاب بنتا ہے، اس دن جب وہ سال گزر جاتا ہے تو وہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ رمضان میں دیں گے. ایک شخص ہے جس پر رجب میں جو ہے زکوٰۃ فرض ہوئی، یا ایک شخص ہے جس پر شعبان میں زکوٰۃ فرض ہوئی، لیکن وہ رمضان کا انتظار کرتا، تو جتنی تاخیر کرے گا اتنا وہ کرے گا. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں تاریخ اپنی متعین کریں، یہ تاریخ میں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اس تاریخ کو میں مالک نصاب بناؤں، تو تاخیر کا گناہ الگ پڑتا ہے نا. تو آپ ایڈوانس پیشگی بھی دے سکتے ہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں ہی دیں گے یا رمضان میں ہی زکوٰۃ ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے. ہاں، اگر بیچ میں درمیان میں کوئی شخص ایسا مجبور آ گیا کہ جس کو ضرورت ہے، آپ نے زکوٰۃ کی نیت سے اس کو رقم دے دی اور اب آنے والے سال میں آپ اس کو کاؤنٹ کر سکتے. جب آپ آنے والے سال میں اپنا حساب ماریں گے، ٹوٹل ماریں گے، تو جتنا آپ نے سال بھر میں زکوٰۃ کی نیت سے دیا ہے آپ اس کو یہاں کاؤنٹ کر کے مائنس کر دیں، اور جتنا بچ گیا اتنا دیں، تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، ہے نا. اب اگر آپ نے نیت نہیں کی تھی زکوٰۃ کی، آپ نے کسی کو پیسہ دے دیا ہے نا، یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس پر میرا پیسہ آ رہا تھا، وہ بھلا پر پیسہ آتا ہے نا، وہ دے ہی گا. تو بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں میں نے صدقہ کر دیا، ہاں میں نے زکوٰۃ میں دے دیا، وہ ایسا نہیں چلتا ہے نا. جب تیری جیب میں تھا تب تو صدقہ نہیں کیا، اور جب سامنے والا پیسہ نہیں دے رہا ہے تو کہہ رہا ہے کہ میں نے صدقہ کر دیا، تو صدقے کا کوئی ثواب نہیں لینا. اسی طرح زکوٰۃ بھی سمجھ لے کسی پر آتی تھی، اور اگر کبھی وہ شخص فقیر ہے کہ دے نہیں سکتا، ہاں اب اگر یہ نیت کرے کہ وہ جو پیسہ ہے تو میں اسے معاف کر دیتا ہوں، اور زکوٰۃ میں اس کی نیت کر لے تو ہو جائے. لیکن اگر وہ مالک نصاب ہے خود ہی اور نہیں دیتا ہے تو پھر نہیں ادا ہوگی، کیونکہ امیر کو تو زکوٰۃ ہے ہی. تو یہ سمجھیں مسئلہ. پھر جس شخص کو زکوٰۃ دی جائے اس کو اس کا مالک بنا دینا، اس کو اس پر قبضہ دے دینا، ہے نا. ایسا نہیں کہ بھائی کسی کو گھر دیا، ہاں بھائی تم بھاڑے سے رہ، اتنے دن تو گھر میں رہ، بھاڑا مت دینا، اور ایک تصور کر لے کہ بھائی ٹھیک ہے اس کا بھاڑا بدلا، اتنا میں نے زکوٰۃ میں کر لیا، اس کو فری میں نے گھر میں رہنا، زکوٰۃ ادا نہیں. کسی نے کھانا پکایا اپنے گھر میں اور لوگوں کو دعوت دیا، ہو کھانا کھا لو میرے گھر میں آ کر کے، نیت نہیں کہ زکوٰۃ کے پیسے سے کھانا بنا کے لوگوں کو کھلا دیا، چلو وہ میں نے اتنے غریبوں کو کھانا کھلا دیا، تو زکوٰۃ ادا نہیں. ہاں، وہ کھانا اگر اس کو دے دیا کہ یہ کھانا لے جائے، چاہے تو کھائے یا جو کرے تجھے اختیار ہے، تب پھر جو ہے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے. اس لیے کہ جب تک کھانا اس کی ملک میں رہے گا تو اختیار اسی کو رہے گا. اس لیے دعوت کے مسئلے میں کہا گیا کہ جب آپ خود کسی کی دعوت پر مدعو ہو تو آپ کسی تیسرے کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ کھانا کھانے بیٹھے، ہے نا. ہوتا ہے کہ بعض لوگ جب کہیں دعوت میں جاتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں اور کوئی آتا ہے تو ایک عادت سی بنی ہے نا کہ ہم لوگ کسی کو بھی بلا دیتے ہیں کھانے کے لیے، آپ کھانے کے لیے بیٹھے.
بھئی کھانا اپنا خود کا ہے تو آپ جس کو چاہے دعوت دیں، لیکن کھانا دوسرے کا ہے، دعوت کسی اور نے دی ہے، اور تم کون ہوتے ہو دعوت؟ تم کون ہوتے ہو اگلے کو کہنے والے کہ تم کھانے کو بیٹھ جا؟ یہ تم اختیار نہیں ہے، جائز نہیں۔ تو اسی طرح اگر کسی نے کھانا پکایا اور کہتا ہے کہ سارے غریبوں کو بلا کھلا دیا تو ابھی قبضہ نہیں ہوا، ہاں کھانا ان کو دے دیا کہ لے جائے، کھائے نہ کھائے جو کرے تو زکوٰۃ ادا ہو۔ اسی طرح کسی نے زکوٰۃ کی نیت سے کسی کو کپڑے دے دیا، کوئی چیز دے دیا تو ادا ہو جائے۔ اب اصل کیا ہے؟ قبضہ دے دینا، اس کو مالک بنا دینا۔ اگر مالک نہیں بنایا تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کا مال کسی ایسے شخص کو دینا جو اس کا مستحق ہے نا، جو مستحق ہے اسی کو دی جائے، جو مستحق نہیں ہے اگر اس کو دی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ وہ کون ہے اس کی تفصیل بھی آ گیا ہے۔ اب ایک چیز یہاں پہ پہلے میں اور اچھے سے بتا دوں کہ زکوٰۃ کس میں تین چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ پہلا ہے سونا اور چاندی، اس میں مطلقاً زکوٰۃ ہے۔ دوسرا مال تجارت، اس میں زکوٰۃ ہے۔ اور تیسرا سائمہ، یعنی وہ جانور جو چرائی کے لیے چھوڑے گئے ہیں، ہے نا۔ اب سونا اور چاندی تو سبھی سمجھتے ہیں، سب کے گھر میں رہتے ہی ہے، جب نہیں بھی ہے تو اس کی مقدار کی رقم ہر انسان کے پاس جس کے پاس بھی پائی جائے گی وہ مالک نصاب ہوگا، اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، وہ زکوٰۃ ادا ہے۔ دوسرا ہے مال تجارت، بعض لوگ اس میں بھی تھوڑا کوتاہی کر کے ڈانڈی مار جاتے ہیں، ہے نا۔ مال تجارت کیا ہے؟ آپ دکان لے کر کے بیٹھے، آپ کی دکان میں لاکھوں کا مال بھرا ہوا ہے، اس کو پورا کاؤنٹ کرنا ہے۔ جتنے کا مال آپ کی دکان کے اندر، جو بھی چیز کا آپ دھندا کرتے ہیں، جس چیز کی بھی آپ تجارت کرتے ہیں، تو وہ جو مال آپ کے پاس رکھا ہوا ہے، جس کے مالک آج آپ ہے، وہ مال تجارت ہے جس کو آپ بیچ رہے ہیں، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں تو میں نے تو ادھار کا بھر کے رکھے گئے ہیں، اس کا پیسہ بھی کو پھیرنا ہے، پھیڑے گا جبکہ جب آج تو تیری مل کیا کرے گا، آج تو اس کا مالک تو ہے نا۔ اپنی دکان میں چاہے کرانہ بھرا ہو، چاہے جس قسم کے بھی سامان آپ نے بھرا ہو، آپ جو بھی چیز سیل کرتے ہیں، بیچتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، ہے نا، جو بھی آپ کا مال تجارت ہے، اس مال تجارت چاہے وہ مٹی ہی کیوں نہ ہو، اگر مٹی بکتی ہے اور آپ بیچتے ہیں اور وہ اتنی ہے کہ جو نصاب کے مقدار کو پہنچتی ہے، اس کی آپ ٹوٹل کیسے لگائیں گے؟ اس کا جو ہے تو ٹوٹل سونے چاندی سے لگایا جائے گا، یہ پیسے سے لگایا جائے گا جو میں نے بتایا ہے نا۔ یعنی اگر اس کی مقدار اتنی ہو کہ جو نصاب کی مقدار کو پہنچے، آپ کی دکان میں اتنا مال رکھا ہوا ہے کہ جو نصاب کی مقدار کو پہنچ جاتا ہے اور ایک سال آپ کو گزر چکا ہے تجارت کرتے ہوئے، تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، اس کی زکوٰۃ ادا کریں۔ سائمہ کا تو سوال ہی نہیں ہے کہ جانوروں کا معاملہ ہے نا، کہ اگر کوئی شخص ہو کہ جس کے پاس جانور ہو، اونٹ، گائے، بکری، بیل، بھینس وغیرہ، کہ جو اس کے پاس ہیں کہ جو چرائی کے لیے وہ چھوڑے ہوئے اس میں، ہے نا، تو اس کے پھر مسائل آتے ہیں الگ الگ، لیکن میں نہیں سمجھتا زیادہ کسی کے پاس ہے۔ بہرحال اب وہ لوگ کہ جو زکوٰۃ کے مصارف ہے اسے سمجھ لیں کہ کون لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دینے کا حکم ہے۔ سب سے پہلا جو ہے تو فقیر وہ شخص ہے کہ جس کے پاس کچھ مال و اسباب ہو لیکن وہ بقدر نصاب نہ ہو، یعنی وہ حاجت اصلیہ سے زائد نہ ہو، تو وہ شخص فقیر ہے۔ بس یا آسان زبان میں اتنا سمجھ لے جو زکوٰۃ نہیں دے سکتا وہ زکوٰۃ دے سکتا، ٹھیک ہے، تو فقیر ہے نا۔ دوسرا مسکین، یعنی وہ شخص جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، حتیٰ کہ ایک وقت کے کھانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہ ہو، وہ شخص مسکین ہے۔ فقیر اور مسکین کا فرق سمجھے، فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ مال ہو لیکن بقدر نصاب نہ ہو، جس کے پاس کھانے پینے کو روز کر لاتا، کماتا، کھاتا، اس کا گزر بسر ہو جاتا، لیکن نصاب کی مقدار کی رقم نہیں، وہ فقیر ہے، ٹھیک ہے، اس کو سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن جو مسکین ہے جس کے پاس ایک وقت کا بھی کھانے کو نہیں ہے، اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے، وہ لوگوں سے مانگ سکتا ہے نا۔ دوسرا عامل، وہ شخص جسے بادشاہ اسلام نے زکوٰۃ کی اصول کے لیے متعین کیا ہو، ہے نا۔ پہلے ہوتا تھا کہ بادشاہ کسی ایک شخص کو فکس کر دیتے، تم جاؤ اور جا کر کے زکوٰۃ کا مال لوگوں سے جمع کرو، اور پھر بادشاہ اپنے انڈر میں ایسے لوگوں کو دیکھتا تھا کہ اپنی رعایا کے اندر کون لوگ ہیں جو غریب ہے اور ان تک کہ وہ زکوٰۃ کی رقم پہنچا دی جاتی، پہلے یہ ہوا، لیکن اب بادشاہ اسلام تو رہا نہیں، اس لیے اب ہر انسان اپنی زکوٰۃ خود ادا کرتا ہے نا۔ تو اس کے لیے جو ہے تو اب وہ دور تو رہا نہیں، ہاں البتہ جو سفیر حضرات آتے ہیں یا وہ لوگ جو کسی ایک خاص
جو تو جیسا کہ کوئی مشن وغیرہ اس کے ذریعے سے وہ لوگوں کا کام کرتے ہیں، لوگوں تک غریبوں تک مال پہنچاتے، رقم پہنچاتے. اگر ایسا کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے، جس میں بار آپ کو جیلانی مشن کے لیے کہتے رہتا ہوں، یہ جو سفیر حضرات آپ کے پاس آتے ہیں یا اور بھی ایسے لوگ جو کچھ کرتے ہیں اور غریبوں تک وہ آپ کی رقم پہنچاتے ہیں، ایسے لوگ اس میں داخل ہیں. مکاتب، اب چونکہ اس کا دور نہیں رہا ہے، غلام ہے نا، چونکہ ایک ایسا غلام کی جو معینہ مقدار پر آزاد ہو، چونکہ غلام کا زمانہ نہیں ہے. قرض دار، ایسا شخص کی جو قرض دار ہے، جس پر لاکھوں کا قرض ہے یا اتنا قرض ہے کہ وہ اپنا قرض ادا نہیں کر پا رہا ہے، تو آپ اس شخص کے لیے اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. فی سبیل اللہ، ایسا شخص کہ جو فقر کے سبب غازیوں کے لشکر سے جدا ہو یا فقر کی وجہ سے اثنائے حج میں حجاج کے قافلے سے رہ گیا ہو، آپ اسے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اگلا مسافر جو اپنے وطن سے باہر ہے، ایسا شخص کہ جو مسافر ہے، جو شرعی مسافرت شریعت نے متعین کی ہے 92 کلومیٹر کے سفر پر اگر وہ شخص ہے، اپنے گھر سے اتنی دور ہے اور آج اس کے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ وہ کچھ خرید سکے، کھا سکے یا کچھ کر سکے، تو ایسے شخص کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اگرچہ گھر پر اس کے پاس لاکھوں کا مال ہے، لیکن آج وہ مسافر ہے. لیکن اب آج کا دور میں نہیں سمجھتا ویسا بھی ہے، کیونکہ اب انسان کے پاس ATM ہے، وہ جہاں چاہے پورے ورلڈ کے اندر گلوبلی دنیا ہو چکی ہے، وہ جہاں چاہے اپنی ATM سے اپنا پیسہ نکال سکتا ہے. ہاں، لیکن شاذ و نادر اگر یہ ایسی صورت پیش آ جائے تو پھر اس کے لیے حکم ہے. زکوٰۃ دینے والے کا اختیار ہے کہ ان میں سے جس کو چاہے وہ زکوٰۃ دے، یا کسی ایک کو بھی آپ دے سکتے ہیں، لیکن کسی ایک شخص کو مکمل مال دے دینا یہ افضل نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، بلکہ آپ چند لوگوں میں اس کو جو ہے تو تقسیم کر کے دیں. کم از کم اتنا دے کہ ایک وقت کی اس کی ضرورت جو ہے تو پوری ہو جائے. اور جو ہے تو اگلی چیز کہ زکوٰۃ کا جو مال ہے نا، وہ جو ہے تو ایسے کو دیا جائے کہ جو اس کا مستحق ہے نا، جو قبضہ کرنا جانتا ہے. تملیک اس کے لیے شرط ہے، جہاں تملیک نہیں پائی جائے گی وہاں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. مسجد میں زکوٰۃ نہیں چلے گی، کیونکہ مسجد میں کوئی تملیک نہیں ہو پائے گی، کسی کی جاگیر نہیں ہے مسجد، ہے نا. مدرسے مکتب جو چلتے ہیں محلوں میں، وہاں زکوٰۃ نہیں چلے گی. سمجھ لے، مثلا دارالعلوم جو ہوتا ہے، جہاں بچے رہتے ہیں، کھاتے ہیں، سوتے ہیں، ان بچوں پر جو غذا میں پیسہ صرف ہوتا ہے وہاں زکوٰۃ چلے. لیکن مکاتب جو محلوں میں چلتے ہیں، ہاں ابھی بولے مدرسہ بنانا ہے تو زمین خریدنی ہے اس کے لیے، تو وہاں آپ نے زکوٰۃ کی رقم دے دی، زکوٰۃ ادا نہیں ہو. اگر زکوٰۃ کی رقم سے کوئی مسافر خانہ بنایا، ابھی مسافر خانہ بنانا ہے، شادی ہال بنانا ہے، مدرسہ بنانا ہے، یہ بنانا ہے، وہ بنانا ہے، تو یاد رکھے وہاں جب تملیک ہی نہیں پائی جائے گی تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اگر ایسی جگہوں پر زکوٰۃ دی ہے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، اتنی رقم آپ کو دوبارہ دینا پھر سے فرض ہے. سمجھیے. تو اب وہ لوگ کہ جن کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی، جن کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، وہ سمجھ لیں کہ اپنے اصول و فروع، اصول کسے کہتے ہیں؟ جس کی ہم اولاد ہے، جو ہمارے باپ دادا ہے، نانا نانی ہے نا، دادا دادی نانا نانی، اوپر اخیر سلسلے تک آپ چلے جائیں، ہے نا، پر دادا پر دانی پر نانا پر نانی وغیرہ تک کے آپ چلے جائیں، تو ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ آپ ان کی وہ آپ کی اصول ہے نا. دوسرا آپ کی فروع، جو آپ کی اولاد ہے، جو آپ کی اپنی نسل ہے، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، اخیر سلسلے نیچے تک کے آپ چلے جائیں، آپ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ہے نا، ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. زوجین، یعنی کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے اگر جب تک وہ دونوں ایک دوسرے کے نکاح میں ہیں. تو ایسا نہیں کہ شوہر نے بیوی کو زکوٰۃ دے دی یا بیوی نے شوہر کا دے دی، یعنی ہاں بھائی گھی آ گیا تو انہیں کھچڑی، ہاں تو یہ نہیں چلنے والا. جب تک وہ آپ کے نکاح میں ہیں، آپ ایک دوسرے کے نکاح میں ہیں، تو بیوی شوہر کو یا شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. ہاں بھائی کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بہن کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ان کو دے سکتے ہیں، پھوپھی خالہ وغیرہ کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اصول سمجھے، جس کی آپ اولاد ہے یا جو آپ کی اولاد ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دے گے، اس کے علاوہ آپ دے سکتے ہیں. ہاں غنی مالدار شخص جو خود مالک نصاب ہے، اگر اس کو زکوٰۃ دی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، ہے نا. ہاں اگر کسی نے دھوکے سے لے لی تو آپ کو جب تک خبر نہیں تھی تو آپ کی تو ادا ہوگی، لیکن لینے والا گنہگار ہوگا. البتہ کسی مالدار شخص کا بیٹا ہے لیکن وہ غریب ہے، اگر آپ نے اس کو دی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اسی طرح سے جو ہے تو بنی ہاشم
ہے نا، یعنی آل علی، آل عباس، آل جعفر، آل عقیل، آل حارث ابن عبد المطلب۔ میں نے کہا نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے اعتراض کرنا تھا نا کہ بھئی نبی نے زکوٰۃ اس لیے تو نہیں فرض کر دی کہ اپنے لیے سارا مال جمع کر لیں، تو پہلے ہی اللہ رسول نے جو ہے تو اس قانون کو بیان کر دیا کہ نبی اور آل نبی پر زکوٰۃ نہیں، یعنی ان کو زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے اور ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی سید کو جو صحیح النسب سید، اب آج کل بہت سارے نکل گئے نام کے، تو بہت سید نکل گئے، جو نہیں بھی ہے وہ میں سید، اب تو اتنا عام ہو گئے کیڑے مکوڑوں کی طرح نکل گئے، جو نہیں ہے ان کی بات کر رہا ہوں، جو واقعی سید ہے، جو واقعی میں جو ہے صحیح النسب سید ہے، وہ ہمارے سر کے تاج ہے۔ لیکن جو سید نہیں ہے، جنہوں نے اپنا نسب بدلا ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے، کیونکہ انہوں نے گویا وہ یہ کہہ رہے کہ ہمارے باپ دادا، میری دادی میری نانی زانی تھی، اس نے زنا کری ماں سے، کیونکہ جس کی تو اولاد نہیں ہے اس کی اولاد اپنے آپ کو بتا رہا ہے، جس کی اولاد نہیں ہے، ایک شخص ہے جس کا باپ کوئی اور کہتا نہیں میرا باپ ہوا ہے، تو وہ تو اپنی ماں کو زانی ٹھہرا رہا کہ میری ماں نے اس کے ساتھ زنا کر۔ تو جو لوگ اپنا نسب بدلتے ہیں، حضور نے فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ تو جو صحیح النسب سید ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ ان کو آپ اپنا پاکیزہ مال دے، نذرانہ دے، ہدیہ کہہ کر کے دے اپنے پاکیزہ مال میں سے، لیکن زکوٰۃ ان کو نہیں چاہیے۔ اسی طرح جو ہے کافر، یعنی کسی کافر، مرتد، مشرک، بددین، بدعقیدے کو، کسی غیر سنی کو آپ نے زکوٰۃ دی تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں، تو سب ہے۔ اب اگر ایسا کسی کا معاملہ ہے تو وہ دیکھ لیں، تب سمجھتا ہے کہ بھائی بہن ہے نا، چچا پھوپھی وغیرہ، پھر ماموں خالہ اور ان کی اولاد، ان سب کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، خاص کر کے جو آپ کی ذوی جو ہے تو احترام ہے نا، یعنی کہ جو آپ کے زیادہ قریبی ہے نا، پہلے باپ کی طرف سے دیکھا جائے گا، کیونکہ نسب باپ کی طرف سے چلتا ہے، تو پہلے آپ کے باپ کی طرف، اپنے باپ کی طرف سے دیکھو کون زیادہ مستحق ہے، میرا چچا وغیرہ یہ وہ ہے نا، پھر اس کے بعد ماں کی طرف سے خالہ وغیرہ کو دیکھا جائے، ان کی اولاد کو دیکھا جائے ہے نا، ماموں وغیرہ کو دیکھا جائے ہے نا، پھوپھی وغیرہ، پھر باپ کی طرف سے دیکھیں گے تو چچا اور پھوپھی، اور ماں کی طرف سے جو ہے تو ماموں اور جو ہے تو ان کو دیکھا جائے گا۔ تو پہلے یہ لوگ ہیں، پھر آپ کے جو اور قریبی رشتے دار ہیں، پھر اپنے پڑوسی ہے، پھر اپنا شہر ہے، پھر باہر ہے نا، جہاں بھی پھر آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تو آپ اپنی زکوٰۃ ان لوگوں کو دے کر کے جو ہے تو ادا کریں اپنی زکوٰۃ کو۔ بس ایک آخری چیز اس ضمن میں سماعت کر لے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مال کی حفاظت کرو اور صدقہ دے کر اپنے مریضوں کا علاج کرو اور عاجزی و انکساری کے ساتھ ہے نا آزمائشوں کا مقابلہ کرو۔ یہ حدیث پاک حضور نے جب بیان فرمائی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھ کر کے اس حدیث پاک کو بیان فرمائی، تو ایک جو ہے تو نصرانی وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے اس حدیث کو سنا، کہتے ہیں حسن رضی اللہ تعالیٰ جب یہ حدیث بیان کی اس نے سنا، تو اس نے جو ہے تو جب حضور السلام کا یہ ارشاد گرامی سنا کہ زکوٰۃ دینے سے اللہ اس مال کا محافظ ہو جاتا ہے، تو اس نے جا کر کے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی۔ اب اس کا ایک دوست تھا جو تجارت کے لیے گیا ہوا تھا، اس نے اپنا مال تجارت کے لیے اس کو دیا ہوا تھا، اس کے پاس اس کا مال تھا، تو اس نے سوچا کہ میں نے تو مال کی زکوٰۃ ادا کر دی، اب اگر کبھی میرا دوست صحیح سلامت آ گیا، میرا مال صحیح سلامت آ گیا، تب تو میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو نعوذ باللہ میں حضور السلام کو قتل کر دوں گا۔ یہ اس نے نیت۔ اب جو ہے کچھ دنوں کے بعد ایک جو اس کے جو خط ملا قافلے کی طرف سے، وہ خط میں لکھا ہوا تھا کہ ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کر دیا اور تمام لوگوں کا مال و اسباب لوٹ لیا ہے اور ان کو جو ہے تو بہت مارا پیٹا ہے۔ جب اس نے یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ یہ حضور نے جو کہا بالکل غلط بات ہے، یہ صحیح نہیں ہے، لہٰذا اس نے تلوار نکالی اور معاذ اللہ حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے چلا۔ کچھ دور پہنچا کہ اسے دوسرا خط ملا، وہ خط اس کے اپنے دوست کی طرف سے تھا، جس میں اس نے لکھا ہوا تھا کہ میں صحیح و سلامت ہوں، اس لیے کسی وجہ سے میں قافلے سے پیچھے رہ گیا تھا، قافلہ آگے چلا گیا اور ڈاکوؤں نے قافلے کو لوٹ لیا، لیکن پیچھے رہنے کی وجہ سے میں بھی بچ گیا، مال بھی بچ گیا۔ جب اس نے یہ بات سنی تو فوراً اس نے توبہ کی اور کہنے لگا واقعی حضور نے جو فرمایا وہ سچ ہے، اور حضور کی بارگاہ میں پہنچ کر کلمہ پڑھ کر مشرف اسلام ہے۔
تو یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کر دینے سے اللہ مال کی کیسی حفاظت فرماتا ہے۔ رسول السلام فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے نا اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کے لیے حضور نے کیا فرمایا، کتنی سخت وعید ہے، سن لے۔ ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے، صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایسے غنی کی ہم نشینی یعنی اس کی دوستی جو زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہوں، اس کی دوستی کرنے سے زیادہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ کسی اونچے محل سے مجھ کو گرا دیا جائے اور میری ہڈیاں چکنا چور ہو جائیں۔ یعنی مجھے یہ بات گوارا ہے کہ کسی بڑی اونچے محل سے، کسی پہاڑ سے مجھ کو پھینک دیا جائے اور میری ہڈیاں تک چکنا چور ہو جائے، مجھے یہ بات پسند ہے، مگر میں اس شخص سے دوستی کرنا پسند نہیں کرتا جو مالدار ہے اور اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا۔ کیوں؟ اب اس کی وجہ بیان فرماتے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ شخص مردوں میں سے، مردوں کی ہم نشینی سے بچو۔ حضور نے کیا کہا؟ مردوں کی ہم نشینی، ان کی دوستی سے بچو۔ تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ مردہ کون ہے؟ تو فرمایا وہ غنی، وہ مالدار جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، وہ مردہ ہے، وہ چلتا پھرتا مردہ ہے، وہ زندہ لاش ہے جو گھوم رہی ادھر سے۔ تو سوچ لے، حضور فرماتے ہیں کہ میں نے سب سے زیادہ جنت میں فقیروں کو دیکھا ہے کہ وہ دوڑ کر جنت میں داخل ہو رہے، اور بہت کم میں نے امیروں کو جنت میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، کیونکہ اپنے جو حساب کے سبب پھر جو پکڑے جائیں۔ تو بہرحال ان مسائل کو بھی ذہن میں رکھے، اور جن لوگوں نے تک زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ دوران گفتگو کی غلطی ہوئی توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔